چھٹا سپارہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بدگوئی پر زبان کھولی جائے الا یہ کہ جو کوئی مظلوم ہو، یعنی کہ مظلوم کو احتجاج کا حق دیا جا رہا ہے، اختیار موجود ہے، لیکن اگر احسان کا رویہ کرے تو اللہ کے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے۔ اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے کی انہوں نے جسارتیں کی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے اور اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ دین میں غلو نہ کرو، یعنی کہ نہ تو دین میں اپنی مرضی سے کوئی بات شامل کرنی ہے اور نہ ہی کوئی بات گھٹانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں حکم نازل فرما رہے ہیں کہ کلالہ جو ہے اس کی وراثت، اس کی جائیداد کس طرح سے تقسیم کرنی ہے، اور پھر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کے مطلب ہے پکا پکایا خوان۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بندشوں کی پابندی جو ہے وہ کرنی ہے، یعنی جو بھی ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اسے پورا کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ اور فرمایا گیا ہے کہ شعائر اسلام کو بے حرمت نہیں کرنا، حلال اور حرام اشیاء کا ضابطہ بتا دیا ہے اور احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے، اور کفار سے جو ہے وہ نہیں ڈرنا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے۔ اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے، پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اپنا وجود خود واضح کرتا ہے اور دو ٹوک ہے۔ عقائد میں کسی قسم کا کمپرومائز اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ جان کا خطرہ ہو تو حلال اور حرام کے معاملے میں کچھ رعایت اسلام ہمیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد طہارت اور پاکیزگی کے اصول بتائے گئے ہیں، وضو اور غسل کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راستی پر قائم رہو اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اور 500 سے قسمت کا حال معلوم کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا جب دین کے غلبے کے لیے ان کی ضرورت تھی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یعنی انسانی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کیا جائے۔ فلاح کے راستے بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کی جائے، اور اللہ سے قریب ہونے کے جو راستے ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ اس میں قیام اللیل بھی ہوتا ہے، عبادات، دعا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا اللہ نے مقرر کر دی ہے چوری کی، کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی ساتھ تسلی بھی دیے جا رہے ہیں کہ تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا جو ایک بڑا قصور تھا وہ یہ تھا کہ ان کے مفتی اور جو قاضی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے تھے اور حرام کھاتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے متعلق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور پھر اسی طرح کی اور آیت میں آیا کہ وہ ظالم ہیں، اور پھر آیا کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سنہرا اصول سکھا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو مومنوں پر نرم ہوتے ہیں اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، چاہے جو مرضی دنیا کہے لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دوست بناتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے وہ سب تک پہنچا دیا جائے، اور پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل بھی کرے گا تو اس کے لیے کسی قسم کے خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر قوم کا بگاڑ چند افراد سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اگر قوم کا اجتماعی ضمیر مر جائے تو پھر تباہی لازم ہوتی ہے۔